برفانی علاقہ، برف باری ہو رہی ہے اور ان کو احتلام ہو گیا، جوان آدمی ہے، احتلام ہو گیا، لیکن صبح برفیلا پانی، یخ برف، ہمت نہیں پڑی نہانے کی، تیمم کیا اور ساتھیوں کو جماعت بھی کرانی تھی وہ بھی کرا دی۔ ساتھیوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، اللہ کے نبی ہمارے امیر محترم نے جنگ کے دوران پانی موجود تھا لیکن انہوں نے تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یا عمر اصلیت اصحابک بالتیمم وانت جنب، عمر یہ کیا کیا ہے، بغیر غسل کیے تیمم کر کے جو نماز پڑھا دی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اللہ کا قرآن میں یہ فرمان پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، لوگو اللہ بڑا مہربان ہے کہ اپنے آپ کو ایویں قتل نہ کرو۔ تو میں سمجھا جے برفانی پانی نہ نہاتا تو میں لگیا جانا ہے، تو اس واسطے اللہ کے نبی میں تیمم کر کے ہی پڑھا دی۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور ان کو کچھ نہیں کہا۔ آپ کا کچھ نہ کہنا بھی شریعت ہے، آپ کا خاموشی اختیار کرنا بھی شریعت ہے، آپ کا ان کی اس بات پر مسکرات دینا بھی شریعت بن گئی کہ اگر کہیں ایسے حالات ہوں کہ برفانی پانی ہو اور بندے کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ہے جنگی حالات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلا تیر انہوں نے چلایا تھا۔ اللہ کے نبی تیر کٹھے کر کر کے سعد کو دے رہے ہیں، بڑے ماہر تیر انداز سے اور بڑے زبردست تیر انداز سے۔ تو اللہ کے نبی نے تیر دیے تو آخر میں ایک ٹوٹا ہوا تیر رہ گیا جس کے آگے وہ نوک نہیں تھی، خالی ڈنڈی ڈنڈی تھی۔ تو سعد نے اتنی زور سے مارا وہ تیر کہ وہ کافر کی جا کر پسلی میں لگا اور اس کی الٹی بازی لگ گئی، اور اللہ کے نبی اس پر اتنا ہنسے کہ سعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھی، اس کی الٹی بازی لگتے ہوئے دیکھ کر آپ مسکرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر گھریلو زندگی ہو تو گھروں میں بھی مسکرانا شروع کریں، گھروں کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، دعائیاں کم ہو جائیں گی، بیوی بچوں کے حالات سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گھر میں مسکرایا کریں۔